آج کے اس قصہ میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جھگڑا اور ان کو نیاز کا مشورہ، قابیل کا حابیل کو قتل کرنا، قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت اور قابیل کا اخروی عذاب، حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹے کے قتل ہونے پر غمزدہ ہونا، قتل کے بعد قابیل کی پریشانی اور لاش کو چھپانے میں کوے کی معاونت، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کس نے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل ایکسپلور فار یو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے اور ان کا جھگڑا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی صلبی اولاد سے قابیل اور حابیل تھے۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا جو بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوا جو خوبصورتی میں کچھ کم تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح حابیل سے اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن قابیل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح ہی میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو نیاز کا مشورہ دیا۔ جب قابیل نے ضد اور ہٹ دھرمی شروع کر دی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو، جو سچا ہوگا اس کی نیاز و صدقہ قبول ہو جائے گا، اور جو جھوٹا ہوگا اس کی طرف سے پیش کیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت قبولیت کی یہ علامت تھی کہ جس کا صدقہ قبول ہو جاتا اسے قدرتی طور پر آنے والی آگ کھا جاتی، اور جو قبول نہیں ہوتا تھا اسے آگ نہیں کھاتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری یا ایک دمبا رب تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے یہ کہہ کر نیاز پیش کی کہ اے اللہ، جو اکلیمہ کا زیادہ حقدار ہے اس کی قربانی قبول فرما۔ آسمانی آگ نے حابیل کے صدقے کو کھا کر قبولیت بخش دی اور قابیل کے صدقے کو آگ نے نہ کھا کر رد کر دیا۔ قابیل کے دل میں حسد و بغض عناد بھڑک اٹھا۔ اس نے حابیل کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اس طرح ذکر کیا، سورہ المائدہ آیت نمبر 27 تا 29، اور انہیں پڑھ کر سناؤ۔ آدم کے بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک ہے سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں، تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کا مطلب یہ تھا کہ حسد کی برائی معلوم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کرنے والوں کو سبق حاصل ہو اور قیامت تک لوگ حسد کو برا سمجھیں۔ حابیل حق پر تھے، ان کے تقوی کی پیش نظر ان کا صدقہ قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں میرا اور تمہارا گناہ تمہارے ہی پلے پڑے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے اپنے باپ کی نافرمانی کی، وہ گناہ بھی تمہارے ذمے ہے، اور اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو کر لو، میرے قتل کا گناہ بھی تمہارے ذمے ہی ہوگا۔ آخرکار قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 30۔ ترجمہ
تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ آدم علیہ السلام مکہ گئے ہوئے تھے، اس نے اس کے پیچھے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ روئے زمین پر پہلا قتل تھا، اس لیے قابیل جانتا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کیسے قتل کرے۔ تو شیطان لعین نے اس کے سامنے ایک پرندے کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے پھوڑ دیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ اس طرح قتل کرنا ہے۔ حابیل چونکہ بکریاں چراتے تھے، ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے تھے۔ قابیل نے ان کے سر پر پتھر مار کر انہیں قتل کر دیا۔ اس وقت حابیل کی عمر 20 سال تھی۔ قتل کے بعد قابیل کی دنیا میں ذلت۔ عبد الرحمن بن فضالہ سے مروی ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل ضائع ہو گئی، دل میں سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اسی طرح پاگل ہی رہا یہاں تک کہ مر گیا۔ قتل کرنے سے پہلے رنگ اس کا سفید تھا اور قتل کے بعد اس کا تمام جسم کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی سرزمین سے واپس ہونے پر قابیل سے پوچھا، تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کوئی ذمہ دار تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، تو نے اسے قتل کر دیا، اسی لیے تیرا جسم سیاہ ہو چکا ہے۔ قابیل کا اخروی عذاب۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ظلماً قتل ہوگا، اس کے قتل کا عذاب آدم علیہ السلام کے پہلے قاتل بیٹے پر بھی ہوگا، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے قتل کیا۔ یعنی جس طرح قتل کرنے والے کو قتل کا عذاب ہوگا، اسی طرح قتل کی ابتدا کرنے والے کو بھی عذاب رہے گا۔ بیٹے کے قتل پر حضرت آدم علیہ السلام کا غم۔ حضرت آدم علیہ السلام بیٹے کے قتل پر اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ 100 سال تک آپ مسکرائے نہیں۔ 100 سال کے بعد آپ کو ایک اور بیٹے کی بشارت دی گئی، یعنی آپ کو کہا گیا اللہ آپ کو زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بیٹا عطا فرمانے والا ہے، تو آپ مسکرائے۔ البتہ حضرت علامہ محی السنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حابیل کے قتل ہونے کے 50 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام عطا ہوئے اور آدم علیہ السلام کے ولی عہد بنے۔ خیال رہے تفسیر کشاف میں یہ ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے قتل ہونے کے بعد بطور مرثیہ اشعار کہے، لیکن تفسیر کبیر میں علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور روح المانی میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے رد کیا کہ یہ غلط اور جھوٹ ہے، تمام انبیاء کرام نے اشعار نہیں کہے۔ قتل کے بعد قابیل کی پریشانی۔ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ کیا کرے، اسی طرح چھوڑ دینے پر اسے یہ خطرہ تھا کہ درندے کھا جائیں گے، تو وہ اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا یہاں تک کہ لاش بدبودار ہو گئی۔ اسے چھپانے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا کروں، بہت ہی پریشان تھا۔ قرآن پاک میں اس مقام پر لاش کے لیے لفظ سوات استعمال ہوا جس کا اصل معنی ننگیز ہے، یعنی جسم کا وہ حصہ جو ظاہر نہ کیا جائے، کیونکہ وہ بھی قتل کے بعد لاش چھپائے پھرتا تھا، اس لیے اسے سوات کہا گیا ہے۔ لاش چھپانے میں کوے کی معاونت ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ سورہ المائدہ آیت نمبر 31۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا، زمین کوریدنے لگا کہ اسے دکھائے، کیونکہ اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ بولا، ہائے خرابی، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا، تو پچھتاتا رہ گیا۔ کوے نے کیسے معاونت کی؟ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر 3 وجہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ مشہور پہلی بات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے، وہ لڑے، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کریدا اور مردہ کوے کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس سے قابیل کو بھی پتہ چل گیا کہ میں نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، اور بہت پشیمان ہوا کہ میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہو گیا، اتنا کام بھی نہ کر سکا۔
نمبر 2، قابیل نے تنگ آ کر حابیل کی لاش کو اسی طرح پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوے بھیجے جنہوں نے مٹی کھود کھود کر اس لاش پر ڈالی اور اسے چھپا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو بہت افسوس ہوا کہ حابیل کو اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے اور میں کتنا ذلیل ہو گیا۔ نمبر 3، کوے کی عام عادت یہ ہے کہ کوئی کھانے کی چیز اس کے پاس ہو تو وہ اسے دوسرے وقت کے لیے زمین میں دبا دیتا ہے۔ اس لیے جب کسی چیز کو زمین میں چھپایا تو قابیل کو پتہ چل گیا کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو ایسے چھپانا ہے، اور ساتھ ساتھ کوے سے کم علم رکھنے کی وجہ سے بہت پشیمان بھی ہوا کہ مجھ سے تو کوا ہی اچھا ہے جسے چیزوں کو چھپانا آتا ہے۔ قابیل کو ندامت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نہیں تھی اور نہ ہی وہ تائب ہو رہا تھا، بلکہ اسے ندامت اس پر ہوئی کہ وہ بھائی کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا اور کوے سے بھی کم عقل رہا کہ اسے دفن نہ کر سکا، اور اس وجہ سے نادم ہو رہا تھا کہ وہ بھائی کو قتل کرنے کے باوجود اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس سے ماں باپ بہن بھائی سب ناراض ہو گئے تھے۔ اور وجہ یہ بھی تھی کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے بڑی مہربانی سے دوسرے کی لاش کو دفن کیا تو اس پر نادم ہوا تھا کہ مجھے تو اپنے بھائی پر اتنا رحم بھی نہیں آ سکا جتنا کوے کو ہے۔ واضح ہوا کہ اس نے کوئی توبہ نہیں کی اور نہ ہی ندامت، اسے صرف اپنی حماقت پر تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ میں جاؤ اور وہاں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری یہ تمنا پوری کریں۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تجہیز و تکفین فرشتوں نے کی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن و دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کو کفن و دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کے مرکب خوشبو اور جنتی جوڑے کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو غسل خود دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی جس میں حضرت جبرائیل امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسا کہ آج ہوتی ہیں، پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر مقام مینا میں لے گئے جہاں کے حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی۔ وہاں مسجد حیف کے قریب بغلی قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کے ڈھلان کی طرح بنایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایت کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ میں ہیں۔ از تفسیر عزیزی تفسیر نعیمی، واللہ عالم بالصواب۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور ان کے جھگڑے کے بارے میں بتایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔